ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے شہر کی اور بڑھا۔ شہر میں پہنچا، چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس اطمینان اور سکون اور خوشی سے وہ شخص جو کی سوکھی روٹی کو بھگو کر کھا رہا ہے، مگر غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو اٹھا کہ یہاں تو حالات اور بھی خستہ ہیں، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ شہر جاؤ، خلیفہ وقت کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنی پریشانیاں اور مصیبت کا حال بیان کرو۔ خدا نے چاہا تو تمہاری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بس یہی خیال دل میں لیے وہ چلتا رہا اپنے گاؤں سے شہر کی طرف، اپنی مصیبتوں سے نجات پانے اور حاصل ہونے والی خوشیوں کے حسین خواب دیکھتا رہا۔ لیکن جب یہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والا شخص بھی کچھ کم پریشان نہ ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے۔ وہ میری طرح بےتاب اور اداس نہیں معلوم ہوتا۔ بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافر کو مایوس اور پریشان حال دیکھ کر یہ شخص اٹھا جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ مسافر کے پاس گیا اور پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، کیا بتاؤں، مصیبت کا مارا ہوں۔ شہر اس لیے آیا تھا کہ خلیفہ کے پاس جاؤں گا، اپنی مصیبت بیان کروں گا اور کچھ مدد چاہوں گا، لیکن یہاں آ کر مجھے اور بھی مایوسی ہوئی کہ خلیفہ کے اپنے شہر میں لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی بھی میسر نہیں۔ بس میرا جی بیٹھ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ اس شخص نے مسافر کی ساری بپتا سنی، ساری پریشانی سنی، پھر خاموشی سے اٹھا اور ایک گھر کی طرف چل دیا۔ ذرا دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پوٹلی تھی۔ اس نے مسافر کے سامنے دسترخوان بچھا دیا۔ یہ کھانا جو کی سوکھی روٹی سے بہت بہتر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے مسافر کو کچھ رقم بھی پیش کی، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے۔ عمدہ کھانا کھانے اور ضرورت کی رقم پا لینے کے بعد مسافر خوشی سے کھل اٹھا اور وہ پوچھ بیٹھا کہ بھائی تم کون ہو؟ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے یہ بزرگ کوئی اور نہیں، خلیفہ وقت حضرت علی ہیں۔